مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر گامزن رکھے، اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ ماہ ذوالحجہ کے یہ ایام دراصل یاد ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، آپ کی اپنے رب کے ساتھ وفا، بلکہ وفا سے بڑھ کر عشق، جس نے اس حد تک ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو مقام عطا کیا کہ امتحان لینے والا خود کہنے لگا کہ ابراہیم اب بس کرو۔ ممتحن نے جو پرچہ، جو پیپر ابراہیم علیہ السلام کا ترتیب دیا، ایک ایک کر کے ان سوالوں کے جواب جس انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے، خود پروردگار خود پکار اٹھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے۔ بس پھر اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں تمام بنی نوع انسان کی امامت کا تاج پہنا رہے ہیں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، عرض کی پروردگار میری اولاد کو بھی؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری اولاد کو بھی، لیکن واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو الگ کر دیں گے، لیکن جو تمہارا ہوگا وہ سرخرو ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر بابل سے مکہ کی سرزمین تک ہوا، کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس کو دیکھیں، سارا منظر ہمارے سامنے ہو، تو پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو قربانی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، وہ ماحول سارے کا سارا شرک سے آلودہ ماحول تھا۔ آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اور آپ کی کفالت آپ کے چچا آزر نے کی، جو کہ خود بت گر بھی تھا اور بت پرست بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست نہیں تھے، اس پر ہمارے دلائل ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں بعض لوگ اس طرف اپنی باتوں کو کھینچ تان کے لے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست تھے، حالانکہ یہ بالکل حقیقت کے برعکس بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن باپوں کا انتخاب کیا، وہ سب کے سب نجاست سے پاک باپ تھے، اور جن ماؤں کا انتخاب کیا وہ مائیں بھی نجاست سے پاک تھیں۔
اور شرک ایک نجاست ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائے کرام میں آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عبداللہ علیہ السلام تک اور حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تک حضور کے باپوں میں کوئی مشرک نہیں گزرا اور نہ آپ کی ماؤں میں کوئی مشرکہ گزری ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمانا کہ لم ازل ان کلو من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تم تک پہنچا ہوں۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، چچا نے کفالت کی، چچا بت پرست تھا اور بت گر بھی تھا، بت تراشتا بھی تھا، لکڑی کے پتھر کے بت بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا۔ آزر، اس کا ذکر قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اس ماحول میں لوگ لکڑی اور پتھروں کے بتوں کے پجاری بھی تھے اور کواکب پرست بھی تھے، یعنی ستاروں کے، چاند کے، سورج کے پجاری بھی تھے۔ حتیٰ کہ جو بادشاہ وقت نمرود ہے اس کو بھی سجدہ کیا جاتا تھا اور اس کے بھی پجاری تھے۔ اب اس ماحول میں ایک اکیلا انسان، اس کا آپ اندازہ کریں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس بندے کو کس درجے کی ہدایت عطا کی، کس درجے کا علم عطا کیا، کس درجے کی سمجھ عطا کی کہ وہ پورے ماحول سے ٹکرا جاتا ہے لیکن ماحول کا اپنے اوپر اثر نہیں پڑنے دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی رشد و ہدایت عطا کر دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہمیں علم تھا کہ ابراہیم اس کے اہل ہیں، یعنی بچپن میں ہی ان چیزوں کی سمجھ دے دی تھی۔ حتیٰ کہ آپ اپنے چچا آزر پر اعتراض بھی کرتے اور بتوں کے بارے میں بحث و مباحثہ بھی کرتے، مناظرہ بھی کرتے، باہر معاشرے میں بھی کرتے۔ قرآن مجید کے اندر 7ویں پارے میں سورۃ الانعام میں ذکر ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی تمام نشانیاں دکھا دی تھیں، آسمان و زمین کی بادشاہیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو قوم کے لوگ اکٹھے ہیں تو فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات پڑی تو ستارے کو آپ نے دیکھا تو کہا کہ ھذا ربی، یہ ہے نا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر آپ منتظر رہے تو ستارے بالآخر ڈوب جاتے ہیں۔ فلما افلا، جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ لا احب الافلین، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دوسرا منظر یہ آیا کہ فلما رأى القمر، چاند کو دیکھا بازغن چمکتا ہوا تو کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ رب ہے۔ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو جس وقت وہ چاند بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو پھر میں بھی اسی طرح ڈوب جانے والوں سے محبت کرتا۔ اس میں اشارہ دیا کہ میرے پروردگار نے مجھے پہلے سے ہدایت دی ہوئی ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جس وقت سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا بھئی یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے، اس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اعلان کر دیا کہ اے میری قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم میرے رب کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان جیسوں سے محبت نہیں کیا کرتا۔ اور ایک کلیتاً بیزاری کا اعلان کر دیا، انی وجہت وجہی للذی
फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। अब मैं सब से रुख फेर के उस रब की तरफ मुतवज्जे हो रहा हूँ और हनीफा सबसे अलग थलग होके हो रहा हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। ये बाकायदा कौम को एक शऊर दिलाया कि देखो सितारे डूब जाते हैं, चांद डूब जाता है, सूरज डूब जाता है, तो जो डूब जाने वाला हो वो कैसे परवरदिगार और रब्बुल आलमीन हो सकता है। दूसरी जो चीज़ आपके सामने थी वो बुत परस्ती थी। उन्होंने लकड़ी के पत्थरों के बुत बना के बाकायदा माबद बनाए हुए थे। वहाँ जाते, इबादत करते, उनके आगे सजदे करते, मिठाइयाँ उनके सामने रखते। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत मर्तबा चोट की कि भाई ये तुम्हारी सुनते नहीं, ना तुम इनको अपनी बात सुना सकते हो, या जो कुछ तुम यहाँ लेके आते हो मिठाइयाँ ये खाते नहीं हैं और ये चल फिर नहीं सकते, तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकते, ये तुम्हारे रब कैसे हो सकते। लेकिन जब कोई कौम किसी गलती के अंदर मुब्तला होती है तो उसमें से उसको निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, अकीदा बन चुका होता है। आपने इसका कई मरतबा इजहार किया उनके सामने। इसका कुरान मजीद में बेशतर मकामात पर जिक्र है। वो मैं सारी आयतें पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं इशारा देता जाता हूँ, आप समझते जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था कि एक दिन साल में ऐसा आता है जब ये कौम बाबल से निकल के, शहर से बाहर निकल के ये जश्न मनाती है। वो साल का एक दिन होता है। तो आज़र ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी कहा, कुछ दूसरों ने भी कहा, तो आपने फरमाया, कुरान मजीद में ज़िक्र आता है, इन्नी सकीम, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उस दिन सारा शहर खाली हो जाता था, हत्ता कि वो उनके जो इबादत खाने थे, माबद बुत परस्ती के जो मरकज़ थे, वहाँ भी कोई नहीं रहता था। जब सारी कौम बाहर निकल गई तो कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि तल्लाहि लाअकीदन्ना असनामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन। तुम ज़रा चलो जश्न की तरफ, जहाँ तुम जाते हो, तुम्हारे बुतों की मैं ख़बर लेता हूँ। और वहाँ कसम उठा ली, फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरल्लाहुम लअल्लहुम यरजिऊन। आप बुत खाने में गए, एक हथौड़ा और कुल्हाड़ा लिया, वो किसी का बाजू काट दिया, किसी की टांग काट दी, किसी का कान काट दिया, किसी का सर फोड़ दिया, वो सारे बुतों को तहस नहस कर दिया। कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं वो जुज़ाज़न के, फजअलहुम जुज़ाज़न, टुकड़े टुकड़े कर दी हर शय, कोई शय नहीं छोड़ी। वो जो बड़ा बुत था ना उनका, उसको एज इट इज़ जैसा वो था उसी तरह रहने दिया, और वो कुल्हाड़ा हथौड़ा जो है उसके कंधे पर रख दिया। जब वो जश्न मना के वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये बुतों का हशर क्या हुआ है। तो कहने लगे, भाई ये किसने किया है ये? वो कहने लगे, समिअना फतन युकालु लहु इब्राहीम, हमने एक नौजवान के बारे में सुना है जिसको इब्राहीम कहते हैं, वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता, हो ना हो ये काम उसी का है। वो कहने लगा, फ़ातु बिही अला अयुनिन नास, और लाओ इनको लोगों के सामने लाओ, लअल्लहुम यशहदून, ताकि हम उससे पूछ गिछ करें कि ये तुमने क्या किया है। तो पूछा उन्होंने कि इब्राहीम ये तुमने किया, अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम हमारे माबूदों के साथ ये तोड़ फोड़ तुमने की है। काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, वो कहने लगे, देख नहीं रहे भाई, सारे बुत जो हैं वो टूटे पड़े हुए हैं और कुल्हाड़ा तुम्हारे बड़े बुत के कंधे पर है, पूछ मुझसे रहे हो। ये कैसी चोट है जी, पूछ मुझसे रहे हो कि भाई ये तुमने किया है, इससे पूछो। बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़सअलूहुम इन कानू यंतकून, पूछो ना इससे अगर बोलता है तो। फ़रजऊ इला अनफुसिहिम क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, वो अपने दिल ही दिल में सोचने लगे, बात तो सही कर रहा है इब्राहीम, बात तो। सुम्मा नुकिसु अला रूसिहिम, लेकिन ये जो बदअकीदगी है इतनी जल्दी ज़हन से निकलती नहीं। फौरी तौर पर वो पलट के दोबारा उस तरफ आ गए।
کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی افسوس ہے اور تمہارے معبودوں پر بھی افسوس ہے۔ کیسے عجیب لوگ ہو، نہ تمہارے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، نہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوتی ہے اور تم ان کی عبادت کرتے پھرتے ہو۔ جب دلیل میں بندہ ہار جاتا ہے نا تو پھر تشدد پہ اتر آتا ہے۔ قوم نے کہا کہ یہ بندہ قابو آنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں دھونک دو، آگ میں اس کو جلا دو۔ اور الفاظ ہیں قرآن کے کہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یعنی کیسے خدا ہیں جن کو عبادت گزاروں کی مدد کی ضرورت ہے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو یوں کرو۔ اب اس میں پوری قوم چونکہ بت پرست تھی، عورتیں کیا، بچے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، حتیٰ کہ بادشاہ نے اپنے پورے وسائل لگا دیے۔ بہت بڑی جگہ کا انتخاب کر کے، بندہ ایک جلانا ہے، بندہ ایک جلانا ہے، اور بہت بڑے میدان کا انتخاب کیا گیا۔ اندازہ کریں کہ جب مخالفت اس لیول پر پہنچ جاتی ہے تو پھر کس طرح کا ذہن بن جاتا ہے۔ بہت بڑا میدان، لکڑیاں ہی لکڑیاں اس میں اکٹھی کر دیں اور آگ جلا دی، اور آگ اس طرح کی کہ قریب بندہ ٹھہر نہیں سکتا۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اس میں ابراہیم کو ڈالیں کیسے، آگ تو قریب نہیں جانے دے رہی، آخر انہوں نے پکڑ کے ہی ڈالنا تھا نا۔ تو ایک بندے نے پھر اس موقع پر ایک تجویز دی کہ وہ ہلارے والی ایک منجنیق بناؤ، جس کے 2 پلر ہوں اور درمیان میں چرخی ہو، اور ابراہیم کو اس میں باندھ کے ہلارے کے ساتھ دور سے آگ میں، اتنی بڑی آگ تھی وہ، دور سے اس میں پھینکا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اس طرح سے ہلارے کے ساتھ، یعنی چکر دے کے، جس طرح چرخی نہیں ہوتی اس میں باندھ کے، تو ہلارے کے ساتھ پھر آگ میں ڈالا۔ تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ آگ میں جانے سے پہلے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دے دیا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ اسی کا حکم چلتا ہے، قدرتوں والا ہے۔ وہ انتظار کرنے لگے اب آگ کے بجھنے کا۔ وہ آگ تھی بہت بڑی، کئی دن لگ گئے آگ بجھتے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے اندر ہیں، کئی دن لگ گئے، آگ تو بجھ ہی نہیں رہی۔ وہ اتنی زیادہ آگ جلائی تھی کہ جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ اب کیا کریں، وہ اب انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار ان کا یہی ہے کہ وہ بندہ تو کہیں اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوگا۔ جس وقت آگ بجھی تو اس وقت دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت درمیان میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کتب کے اندر کہ آپ کو ایسے لگ رہا تھا میں جیسے کسی باغ میں بیٹھا ہوا۔ تو اس وقت بالکل جوانی کا عالم ہے جس وقت یہ آگ جلائی گئی۔ یہ خبر چونکہ وہ بادشاہ بھی اس میں تھا، اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، اتنی بڑی آگ جلائی ہے اور بندہ جلا نہیں، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب وہ بادشاہ ایسا تھا کہ وہاں جو بھی جاتا تھا پہلے بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا۔ تو جس نے آگ کا اتنا بڑا منظر دیکھا ہو وہ نمرود کو سجدہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پکڑ کے لے جائے گئے۔ آپ اسی طرح بالکل سٹل کھڑے ہیں، ساکت، اور باقی سارے سجدے کر رہے ہیں اور بادشاہ سلامت کی جے پکار رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ابراہیم تم کس کو مانتے ہو؟ اب اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس کو بادشاہی دی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو شعور سمجھ اور علم اور فہم عطا کیا تھا۔ اس نے کہا کس کو مانتے ہوئے، کس کے پجاری ہو؟
آپ نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا چلو اتنی سی بات ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی منگوائے قید خانے سے، ایک وہ تھا جس نے چھوٹ جانا تھا، ایک وہ تھا جس نے پھانسی چڑھ جانا تھا۔ اس نے کہا کیا حکم ہے بھائی ان کے بارے میں اس وقت کی جوڈیشری کا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ پھانسی چڑھ جانا ہے۔ اس نے کہا یہ بھائی اس نے چھوٹ جانا ہے۔ وہ جس نے چھوٹ جانا تھا اس کو پھانسی چڑھا دیا، اور جس نے پھانسی چڑھ جانا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا دیکھا یہ زندگی موت تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی ڈل موٹی عقل کا بندہ ہے، جو میں زندہ کرنے اور موت کی بات کرتا ہوں یہ سمجھ نہیں سکا۔ اس نے کہا نا آنا احیی و امیت، قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، اور فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تیرا کوئی اختیار ہے تو فأت بہا من المغرب، تو مغرب سے طلوع کر کے بتا۔ فبہت الذی کفر، قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ کافر مبہوت ہو گیا، ہوش اڑ گئے، عقل جواب دے گئی کہ اب اس کا کیا جواب دوں۔ تو یہ تینوں قسم کے شرک کو ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے شکست دی، بت پرستی کو بھی، ستارہ پرستی کو بھی، اور ملک پرستی کو بھی، جو بادشاہ کی پوجا ہوتی، تینوں کو تنے تنہا اکیلے شکست دی۔ اب اس کے بعد اور کیا رہ جاتا تھا اس کے سوا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ تو جب یہ مقام آتا ہے نا، اس وقت پھر پروردگار اپنے نبیوں کو ایک طریق جو شروع سے چل رہا تھا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، تو پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی محترم، اے میرے رسول، یہ شہر ہی چھوڑ دو۔ اس وقت پھر آپ نے بابل شہر کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ ہے جو آپ کی چچا زاد تھیں، اور ساتھ آپ کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، یہ بھی بابل سے ہی آپ کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ یہ بابل سے ہجرت کر کے شام آئے، شام کے ساتھ ہی اردن ہے جو جارڈن جس کو کہتے ہیں، جارڈن کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ سعودی عرب کی سرحد لگتی۔ یہ وہی پٹی ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا۔ ایک سفر آپ کا مصر کا بھی ثابت ہے کہ آپ مصر گئے، وہ قبطی بادشاہ جو تھا اس نے حضرت سارہ پر دست درازی کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بالکل شل ہو گئے۔ حضرت سارہ کی دعا سے ہی وہ ٹھیک ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت پیچھے دعا کرتے رہے حضرت سارہ کی حفاظت کے لیے۔ تو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے بادشاہ نے ایک لونڈی عطا کی جس کا نام تھا ہاجرہ۔ وہ حضرت سارہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کے پاس آئی ہیں۔ حضرت سارہ کے کہنے سے ہی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ازدواج کیا، نکاح فرمایا۔ تو حضرت ہاجرہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو پھر اس سے تھوڑی سی رقابت بڑھ گئی۔ اس کو پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ نے یوں کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا۔ یہ بابل سے مکہ کی طرف جانے والا سفر ہے۔ شام سے آپ اردن میں حضرت لوط علیہ السلام ٹھہرے، جو کہ سعودی عرب کا بارڈر ہے، اور ادھر سے اردن کا بارڈر ہے، وہیں آپ کا مقام ہے۔ وہیں وہ قوم جو ہے جو برائیوں میں مبتلا تھی، بدفعلیوں میں مبتلا تھی، وہاں لوط علیہ السلام کو ٹھہرایا ان کی ہدایت کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے جو حجاز مقدس کا یہ ایریا ہے، جس کو حجاز ہی کہتے تھے، یہ سعودی عرب تو بعد میں نام پڑا ہے جب یہ سعودی حکمران آئے ہیں، پہلے یہ حجاز مقدس کہلاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ماں بیٹے کو اس حجاز مقدس میں مکہ کی سرزمین میں چھوڑنے کا ارادہ کیا، تو آپ یہاں تشریف لائے۔ تو حکم یہ تھا کہ ابراہیم ان کو یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے اور واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، باتیں کرنی آسان ہے، وہاں آبادی ہے ہی کوئی نہیں،
ना कोई शहर, ना कोई बस्ती, ना कोई बसने वाला, कोई बंदा ही नहीं, कोई बंदा बशर ही नहीं, ना पानी, और जिसका जिक्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन लफ्ज़ों में किया है, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। परवरदिगार ये वादी गैर ज़ी ज़रा, जिसमें कोई खेती नहीं, कोई अनाज नहीं, कोई फल नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ मैं यहाँ अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ। तो हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माईल को वहाँ छोड़ा तो हुक्म था कि पीछे पलट के नहीं देखना। वो पीछे दौड़ी कि ये अजीब मामला है कि यहाँ हमें छोड़ के आप जा रहे हैं। तो कहने लगे किसके सहारे पर? तो पीछे पलट के नहीं देखा तो अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई, अल्लाह के सहारे पर। फरमाने लगी अच्छा अगर उसके सहारे पर है तो फिर वो हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। ऐसी कोई मिसाल ला सकता है ऐसी बीवी की? छोटा सा बच्चा है, कोई थोड़ा सा पानी है और अनाज है। जिस वक़्त वो अनाज ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, तो आप फिर सफ़ा की तरफ दौड़ी। पहाड़ी करीब थी, उसकी तरफ दौड़ी कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ के देखूं कहीं कोई पानी नज़र आए। तो फिर आप वहाँ गईं, वहाँ से फिर दौड़ती हुई फिर निशेब में चली गईं, वो पस्त ज़मीन थी, वहाँ से फिर चढ़ी मरवा की पहाड़ी पर कि वहाँ से देखूं कोई पानी नज़र आए। कभी आप उधर भागती हैं, कभी आप उधर भागती हैं, पानी कहीं नज़र नहीं आता। तो फिर उनके कानों में आवाज़ पड़ी, उन्होंने महसूस किया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ है। तो फिर पलट के जब वहाँ देखा जहाँ बैतुल्लाह शरीफ अभी तामीर नहीं हुआ, अभी तो वो बेआबो गया ज़मीन है, तो वहाँ देखा कि वहाँ तो उस बच्चे के जहाँ कदम है वहाँ पानी का चश्मा फूट पड़ा है। तो वहाँ पहुँची तो उस वक़्त देखा कि जहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ी जा रही हैं प्यास की वजह से, वहाँ परवरदिगार ने चश्मा जारी कर दिया। तो आपने फिर वो पत्थर और मिट्टी लेके उसके आगे रुकावट खड़ी की, और कहा ज़म ज़म, इसका माना ठहर जा, मज़ीद ना फैल। तो वो पानी फिर वहीं ठहर गया। माए ज़मज़म हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की बरकत से फूटा हुआ पानी है। ये कहीं इर्द गिर्द निशान नहीं। आज भी दुनिया की रिसर्च और तहकीक यही है, बल्कि अब तो जो लेटेस्ट तहकीक हुई है, जब इस पानी को ठंडा करने के लिए प्लांट लगाए गए तो उस मौके पर तो उन्होंने बाहर खुदाई करके देखा कि बाहर कहीं कोई पानी किधर से आता है। ये अंदर दो सोते फूटते हैं, एक ज़्यादा और एक छोटा, लेकिन ये पानी बाहर से आता कहाँ से है। लेकिन बाहर जब उन्होंने खुदाई ज़्यादा गहरी करके देखा तो कोई शय नज़र नहीं आई। इसका उकदा फिर रसूल पाक ने आके खोला कई सालों बाद कि इर्द गिर्द इसको कहाँ ढूंढते फिरते हो, जमजम का ताल्लुक जन्नत की दो नहरों के साथ है। बस ये अल्लाह की कुदरत है। और जन्नत कहाँ है इस वक्त आपको पता है? जन्नत इस वक्त है इंदा सिदरतुल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मावा। सूरह नजम पढ़ के देखें, सातों आसमान और हर आसमान का अपना हुजम 5 सदियाँ, और एक आसमान का दूसरे आसमान के दरमियान का फासला 5 सदियाँ, सातों आसमान और सातों ही फासले, फिर 5 सदियों की राह, और फिर सिदरतुल मुंतहा, उसके पास जन्नत है। वहाँ 2 नहरें हैं, उनका कनेक्शन जमजम के कुएं के साथ है। मुझे याद आ गई बात अपने पीरो मुर्शिद की, तो मैं वो सुनाए बगैर आगे नहीं बढ़ूँगा। जब बच्चे और बच्ची का अकीका करते हैं तो वो छुरी किस पर चलाते हैं? जानवर के गले पर। तो उस बच्चे के दिमाग में जो नाफरमानी की रग है वो कट जाती है। तो उस वक़्त मुझे याद आया, मैंने पूछा कि हुजूर ये कैसे? मतलब यह है कि छुरी तो जानवर के गले पर चलाई और रग दिमाग से नाफरमानी की बच्चे की कट गई। फरमाया ऐसे जैसे जन्नत की 2 नहरों का ताल्लुक जमजम के साथ है। जो जमजम की 2 नहरों का ताल्लुक जमजम के साथ जोड़ सकता है, वो जानवर के गले पर छुरी चले तो बच्चे के दिमाग से नाफरमानी की राग नहीं काट सकता। यही चीज, यही राज कुर्बानी में है। हमारा और आपका इतना जिगरा नहीं
کہ بچے قربان کریں. بیٹے قربان کرنے پڑتے تو پھر کئی رہ جاتے. یہ ابراہیم ہی تھے, یہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے. بہرحال میں وہاں آتا ہوں. حضرت حاجرہ نے پھر وہ جہاں دوڑی تھیں حضرت حاجرہ, اس کو عمرے اور حج کا حصہ قرار دے کے قرآن پاک میں فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو حج کرے یا عمرہ کرے اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان صفا اور مروہ کا طواف کرے, چکر کاٹے. اندازہ کرو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کیوں بھائی؟ کسی کی سمجھ میں یہ بات آتی کہ آج کیوں چکر لگوائے جا رہے ہیں, آج وہاں کیوں دوڑایا جا رہا ہے, آج وہاں کیوں سائی کروائی جا رہی؟ یہ سمجھ میں آنے والی شے نہیں. یہی راز ہے حضور کے دین کو سمجھنے میں کہ دین عقلوں سے نہیں سمجھا جاتا, دین محبت اور عشق سے سمجھا جاتا ہے. کہ آپ سمجھتے کہ جی پہلے مجھے سمجھ آئے اس بات کی تو پھر سمجھتے رہیں آپ صفا مروہ کو. آج آپ کیوں دوڑتے ہیں, حاجی آج کیوں دوڑتے ہیں, عمرہ کرنے والے آج کیوں دوڑتے ہیں؟ مجھے کوئی شخص اس کا حساب لگا کے بتا دے کہ اس کی سمجھ میں کوئی بات آئے تو مجھے بھی بتا دے. کم از کم مجھے تو سمجھ آنے والی شے ہے کہ آج کیوں دوڑایا جا رہا ہے. دراصل بتا دیا, حج قبول کروانا چاہتے ہو, عمرہ قبول کروانا چاہتے ہو تو دوڑو اس طرح جس طرح حاجرہ دوڑی تھی. ساری نشانیاں ہیں. وہ بیت اللہ شریف خود نشانی ہے, مقام ابراہیم نشانی ہے, منا نشانی ہے, وہ جو جہاں شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں وہ بھی نشانی ہے, عرفات نشانی ہے, مزدلفہ نشانی ہے. یہ سب نشانیاں ہیں. بولو یہ ساری نشانیاں اور بندوں کی نشانیاں ہیں. بندوں نے سارے عمل وہاں کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی کام وہاں آ کے نہیں کیا. یہ سب بندوں کی نشانی ہے. انہی کی نقل کرنے کا نام حج ہے, انہی کی نقل کرنے کا نام عمرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, کئی بار آئے کئی بار گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تقریباً جو ہے وہ 80 سال کا وقت گزارا ہے. یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کے اپنے وصال تک 80 سال کا وقت ہے. آپ کئی بار بیت اللہ شریف آئے, کئی بار گئے, آتے جاتے رہے, خبر گیری بھی کرتے رہے. جس وقت دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام 14 سال کی عمر کے ہو گئے, اس وقت ایک پھر آزمائش نے نیا رخ اختیار کیا. اب بار بار آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. اب یہ مقام ہے قرآن پاک کا سورۃ الصافات میں 23ویں پارے میں جو سمجھنے والا ہے. فلما بلغ معہ السعی, جس وقت اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کے لائق ہوئے, قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بیٹا یہ بتا کہ تیری رائے کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام انکار کر دیتے تو ابراہیم رک جاتے؟ نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ میں اپنی خود سپردگی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی خود سپردگی بھی لوگوں کو دکھا دوں کہ جس کو میں نے پالا ہے وہ کیسا بیٹا ہے. تو آج مجھے بتائیے, ہم بھی بچوں والے ہیں اور چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے کہ بچے آگے سے اڑپھس کرنا شروع کر دیتے, 100 دلیلیں دینا شروع کر دیتے. کہتے ابا جی آپ دیکھیں سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے, یوں کرنا چاہیے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی افعل ما تؤمر. ابا جی دیر کس بات کی, جو حکم ملاحہ کر گزریے. باقی رہی میری بات, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اگر آپ ذبح کرنے والے ہیں تو میں ذبح ہونا پسند کرتا ہوں اس کی بارگاہ میں. اور جس کو بہت خوبصورت لفظوں میں سمویا ہے حضرت اقبال نے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی.
یہ کسی سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم تھی؟ ہاں جی، یہ آداب کس نے سکھائے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھائے تھے، اور وہ سر تسلیم خم کر دیا۔ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں آگے وہ بہت سننے والے ہیں۔ فرمایا فلما اسلما نہیں، اسلما، فرمایا جب دونوں نے، باپ نے بھی بیٹے نے بھی سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی اے ابراہیم بس کر، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ امتحان لینے والا کہے کہ بس کر تو کیا بات ہے پھر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تو صرف نیکی کرنے والا نہیں، تو نیکی میں حد سے گزر جانے والا ہے، اور محسنین کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے۔ قرآن پاک نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی، چھوٹی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ آنکھوں سے پٹی کھلنے سے پہلے وہ چھری کے نیچے اسماعیل کو الگ کر کے، وہاں جنت سے جو مینڈا حضرت جبریل امین لے کے آئے تھے اس کو نیچے رکھ کے اس کو ذبح کر کے فرمایا ترکنا علیہ فی الآخرین، یہ تیرے ہاتھ سے جو ہم نے ذبح کروایا ہے اے ابراہیم، ہم تیرے اس طریقے کو فی الآخرین پچھلوں میں جاری رکھیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حج کے موقع پر ہے جی صرف قربانی، یہاں تو پورے واقعہ کے اندر جو سورۃ الصافات میں حج کا کوئی ذکر ہے؟ بولو نہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس فعل کو پچھلوں میں چھوڑ دیا اور ہم نے کہہ دیا سلام علی ابراہیم۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی پچھلوں میں اس رواج کو جاری کر دیا۔ اگر بیٹے قربان کرنا پڑتے تو تم تو ابراہیم نہیں ہو، تمہیں بچے قربان کرنے پڑتے تو تمہارے بچے تو اسماعیل نہیں ہیں، یہ تو وہی تھے جو کر گئے۔ وہ ذبح کرنے والا اور ایک ذبح ہونے والا جس نے خود کو سپرد کر دیا، خود سپردگی میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، ان کا طریقہ چھوڑ کے فرمایا تمہارے اندر مینڈے، بکرے، بکریاں اور گائے، اونٹ جو حلال جانور ہیں جنگلی نہ ہوں، یہ تمہیں ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ذبح تم جانور کو کرے گے، ثواب تمہیں بیٹوں کی قربانی کا دیں گے۔ یہ برکت ہے اس کی جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی، اور ایک ایک بال کے بدلے نیکی دیں گے۔ جو بکرا ذبح کرو گے، جو جانور ذبح کرو گے، ایک ایک بال۔ صحابہ نے پوچھا فصوف یا رسول اللہ، بعض جانوروں کے اوپر بال نہیں ہوتے، وہ اون ہوتی ہے، اس کے تو بڑے باریک باریک ریشے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے، ایک ایک ریشے کے بدلے تمہیں نیکی عطا کرے گا۔ اور فرما دیا حضور نے، فرمایا عید کے ان 3 دنوں میں جس بندے نے احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا، 9 میل لمبا اور 3 میل چوڑا پہاڑ ہے، فرمایا کہ عید کے ان 3 دنوں میں کوئی شخص اگر احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے تو اللہ اس کے منہ پر مار دے گا، اس دن صرف قربانی ہی قبول کی جائے گی۔ غور فرماؤ۔ پوچھا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں، وہی مزاج تمہارے اندر ہونا چاہیے، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو دکھلاوے کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے، گوشت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اس جانور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جب آپ نے قربانی کے لیے متعین کر دیا تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، جانور ہے۔ بولو، صرف اللہ کے نام پر قربانی کرنے کی نیت کرنے سے دیکھو جانور کیا تقدس پا گیا، اور کہہ دیا پروردگار نے
इनको जानवर ना समझो, इनको महज मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियां हैं। जानवर अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया जाए तो अल्लाह की निशानी बन जाए। अगर बंदा खुद उसके नाम पर वक्फ हो जाए तो उसकी शान का आलम क्या होगा। ये तो जानवर है, और उसके लिए आपने फिर ध्यान रखना है, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, बेऐब हो, तंदुरुस्त हो, ठीक हो। और उसमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बड़ी सहूलतें मुहैया कर दी, ताकि कोई थोड़ी सी भी इस्तिताअत रखता है। और कुर्बानी के निसाब के हवाले से ये समझें, आज के दौर के मुताबिक अगर हम चांदी का निसाब मुकर्रर करें तो जो शख्स 65 से 70 हज़ार रुपया अपनी ज़रूरत से ज़ायद रखता है वो कुर्बानी ज़रूर करे। और बाज़ों ने तो खैर इससे भी आगे बढ़कर ये मामलात किए। कुर्बानी अपने ऊपर खर्च किया हुआ माल ज़ाया नहीं होने देती, चूँकि ये अल्लाह के नाम का होता है। और फिर घर में अगर अलग अलग हैं भाई, 3-4 रहते हैं और उनके मामलात अलग अलग हैं, तो ऐसा ना करें कि एक ही कुर्बानी दे के बस फारग हो जाएं। अगर चारों को तौफीक है तो चारों दें। बाज़ औरतों के पास 8-8, 10-10 तोले सोना होता है, अलग से उनकी मलकियत होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो पंजाबी में चुंब मार के बैठी रहती हैं और कुर्बानी की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनकी अलग कुर्बानी, चूँकि वो उनकी मलकियत है। अगर उनकी मलकियत है तो फिर उनको भी परवरदिगार की बारगाह में ये कुर्बानी पेश करनी चाहिए। ये चंद बातें हैं जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और इसी मरहले पर शैतान 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। जमरा उला, जमरा वुस्ता, जमरा उकबा, जहाँ शैतानों को आज हाजी कैंकर मारते हैं। अगर मकाम इब्राहीम मकाम ताज़ीम है, सफ़ा मरवा मकाम ताज़ीम है, अरफात मकाम ताज़ीम है, मिना मकाम ताज़ीम है, बैतुल्लाह शरीफ मकाम ताज़ीम है, तो ये शैतानों वाले 3 जगह जो हैं ये मकाम तौहीन है। यहाँ तौहीन करनी ज़रूरी है। नहीं समझे मेरी बात को। और भाई एक तरफ मकाम ताज़ीम है और एक तरफ मकाम, वहाँ कोई अभी शैतान थोड़ा बैठा हुआ है। जिसको पता हो कि 35 लाख हाजी आए हुए हैं, इन्होंने मुझे कैंकर मारने हैं, तो वो इतना आसानी से कैंकर खाने के लिए वहाँ बैठा रहता है? नहीं, वो 3 मकाम है, वो 3 मकाम है। जहाँ उस मकाम पर उसने वर्गलाने की कोशिश की तो वहाँ उसको कैंकर मार के तौहीन की गई। फरमाया हज और उम्रा तब कबूल होगा जहाँ आके उसी ख्याल से उसकी तौहीन करो, उसी ख्याल से उसकी तौहीन करो। बाज़ औक़ात ताज़ीम करना इबादत होता है और बाज़ औक़ात तौहीन करना इबादत होता है। फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ ठहरे, फिर बड़े हो गए, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ आए। वहाँ आके आओ बेटा, वहाँ परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुश्रिक बी शैअन व ताहिर बैतिया लित्ताइफीन वल काइमीन वर्रुक्काइ सुजूद। हमने निशानदेही कर दी। ऊपर एक बैतुल मामूर है जहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, बिल्कुल उसके साये में बदली का साया करके 4 कोने मुतय्यन कर दिए। इब्राहीम यहाँ ही बैतुल्लाह शरीफ की बुनियाद रख लो, जहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं नीचे बंदे तवाफ़ करें, वहीं वो बुनियाद रखी गई। इसका जिक्र किया, हमने बताया इब्राहीम को, वहाँ उन्होंने बुनियादें उठाई और जिस पत्थर पर खड़े होकर बुनियादें उठाई उस पत्थर को मकाम इब्राहीम कहते हैं। जो जो इमारत ऊंची होती जाती पत्थर भी ऊंचा होता जाता, खुद गो का काम देता। उसको परवरदिगार ने इरशाद फरमाया हाजियो, हज करने वालों, उम्रा करने वालों, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। मुसल्ले तो तुम्हारे बहुत है जहाँ तुम नमाज पढ़ते हो, लेकिन ये वो जगह है जहाँ मेरा इब्राहीम खड़ा हुआ है, इस जगह को जाए नमाज बना लो। अब ये मकाम ताज़ीम है, बोलो ये मकाम। वहाँ मकाम इब्राहीम के पास सजदा किसको, नमाज किसकी, सूरत फातिहा किसकी, सारे अरकान किसके, लेकिन ये जो है मकाम इब्राहीम मुसल्ला,
وہ کہتے ہیں جی وہاں ابراہیم کھڑے ہیں اس وقت، اور اللہ کے بندو وہ پتھر دیکھو وہ تو پگھل گیا ہے. وہ نہ جانے کس لجاجت کے ساتھ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر کے اسی پتھر پر کھڑے ہو کے آپ نے دعا کی، جس دعا کا قرآن میں ذکر ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ گھر میں نے بنا دیا ہے، پروردگار اس کو آباد کرنے والا محبوب تو بھیج دے. اس لجاجت کے ساتھ وہ دعا کی کہ آپ کے پیروں کی گرمی سے پتھر پگھل گیا. آپ کے پیروں کی گرمی سے پتھر، آج بھی وہ پگھلا ہوا پتھر مقام ابراہیم ہے. یہ سارا حج، یہ سارے عمرے، یہ ساری قربانیاں، یہ ایام عید ذوالحجہ کے جو 10 ہیں، یہ سارے کے سارے یاد ہے اس دوستی کی. بولو یاد ہے اس جو دوستی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ نبھائی ہے. میرے لفظوں پر غور کرو، دوست ہو صحیح کوئی نبھانے والا. اور اللہ کے بندو، یہ ابراہیم وہ ہے جس وقت آگ میں ڈالے جا رہے تھے اس وقت جبریل امین آئے، کہا کہ حل لک حاجتن یا ابراہیم، ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا حاجت تو ہے جبریل، تجھ سے نہیں. فرمایا جس سے ہے اس کی بارگاہ میں عرض کرو. فرمایا جس کے لیے آگ میں پھینکا جا رہا ہوں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو پتا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسے ارد گرد کی سوشل میڈیا پر کوئی 2-4 منٹ کا کلپ سن کے مطلب یہ ہے کہ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرنے والے کے پیچھے لگ کے اپنی قربانیاں ضائع نہ کرنا. یہ میری بات سنو دھیان سے. اور یہ آئے دن سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر بیٹھ کر چکر دینے والے لوگ موجود ہیں. ابراہیم کے مزاج کو عاشق ہی سمجھ سکتے ہیں. بولو ابراہیم کے مزاج کو عاشق ہی سمجھ سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے بندو 50, 60, 70 ہزار یا 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بیٹے کی قربانی جتنا ثواب ملے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ سمجھو اس کو، وما علیہ الا البلاغ.